وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وإن عاد زيد فيه حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ احکم الحاکمین کے احسان اس کے فضل اور کرم کے ساتھ آج ہمیں رمضان المبارک کے اس مہینے کا آخری جمعہ نصیب ہو رہا ہے۔
رمضان بے شمار رحمتوں، برکتوں اور اللہ کے فضل اور احسان کو لے کر آتا ہے، اور یہ مہینہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا سب سے بہترین مہینہ ہے۔ اس مہینے کے نام کے اندر ہی گناہوں کی بخشش کا اشارہ موجود ہے۔ لفظ رمضان عربی زبان میں یہ لفظ رمضان سے نکلا ہے۔ را، میم اور ضاد اس کا روٹ ورڈ اور بنیادی مادہ ہے جس سے لفظ رمضان بنا۔ جب عرب میں یا کسی بھی صحرا میں شدت کی گرمی ہو اور شدت کی گرمی سے ریت خوب تپ چکی ہو تو اونٹوں کے بچے جب اپنے وہ باڑے سے نکل کر اور ایسی ریت کے اوپر چلیں جہاں تپش ہے، ریت سخت گرم ہے، تو ان کے پاؤں جلنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ دوڑتے ہیں۔ تو جس وقت پاؤں جلتے ہیں تو دوڑ لگاتے ہیں، تو عربی میں کہا جاتا ہے رمضت الرمضاء، اونٹ کے ٹوڈوں کے پاؤں جل گئے۔ تو اس میں جلانے کا مفہوم ہے۔ تو رمضان کا مطلب یہ ہے کہ انسان جتنی غلطیاں، گناہ اور خطائیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ان گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے اور اس کو گناہوں سے پاک، صاف اور مبرہ بنا دیتا۔ تو یہ مہینہ ہمارے گناہوں کو جلانے اور ختم کرنے کے لیے مقرر کیا گیا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے جو بندہ گناہوں کی بخشش چاہتا ہے اور اس کے گناہ سارے جلا کر راکھ کر دیے جائیں، وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرے اور اللہ کی طرف رجوع کر کے غلطیوں سے سچی توبہ کر لے۔ انسان دو طرح کی غلطیاں کرتا ہے، ایک وہ غلطیاں ہیں جن کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے، اور دوسری وہ غلطیاں ہیں جنہیں کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ صغائر جو انسان کے ہیں وہ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ مٹتے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً اچھائیاں اور نیکیاں سیئات، برائیاں، خطائیں اور غلطیاں جو ہیں ان کو ختم کر دیتی۔ ترمذی شریف میں اور مسند امام احمد میں حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے آپ کے ایک بڑے ہی پیارے اور محبوب صحابی ہیں جن کا نام ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا والی اور گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کے بڑے محبوب صحابی تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا احبک یا معاذ، اے معاذ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اس شخص کی عظمت اور قدر کے کیا کہنے جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں میں تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ احبک یا معاذ، اے معاذ مجھے تیرے ساتھ محبت ہے۔ اور وہ بھی اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے احبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دوہرا رشتہ حاصل تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب بھی تھے اور آپ کے محبوب بھی تھے، محب بھی تھے اور محبوب بھی تھے۔ تو اپنے محب اور محبوب صحابی کو ایک دفعہ کچھ نصیحتیں فرمائیں، اور یاد رکھیے دنیا میں بھی جو شخص جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کبھی بھی اس کے نقصان اور اس کی تباہی اور اس کی بربادی کی سوچ بھی پیدا نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو وہ ہلاکتوں میں ڈال لیتا ہے لیکن اپنے محبوب کو کانٹا چبھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو جہاں ایمان کی محبت ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کی محبت ہو، تو دین کی محبت ساری محبتوں سے آگے ہوتی ہے۔ تو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحتیں کی۔ پہلی نصیحت یہ کی، اے معاذ اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو خوبیاں اور کمالات اور اوصاف حمیدہ عطا فرمائے تھے ان میں سے ایک وصف اور خوبی یہ تھی، آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات مختصر ہوتے تھے اور مفہوم اور مراد اس میں بڑی وسیع ہوتی تھی۔ آپ بہت بڑے مسائل چھوٹے سے ایک جملے کے اندر پرو کے رکھ دیتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا اوتی تو جوامع القلم، میں جامع کلمات دیا گیا ہوں۔ اب دیکھیں جملہ چھوٹا سا ہے، اتق اللہ حیث ما کنت۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا معاذ مسجد جاؤ تو اللہ سے ڈرنا، کسی مدرسے اور اسلامی مرکز میں ہوں تو اللہ سے ڈرنا، کھیتوں کھلیان میں ہوں تو اللہ سے ڈرنا، جہاد کے میدانوں میں ہوں تو اللہ سے ڈرنا، قضاء اور انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہو تو اللہ سے ڈرنا، یمن کا والی اور گورنر بنایا تو رعایا کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ ایسا کوئی جملہ نہیں کہا، جو جملہ کہا وہ ان ساری چیزوں کو شامل ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر۔ حیث عربی زبان میں جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو ظرف مکان کہتے ہیں۔ جس جگہ میں جس خطے میں بھی ہو اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ روزہ اسی لیے فرض کیا نا کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو، لعلکم تتقون، تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا۔ ہر جگہ پر انسان اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے، اللہ رب العالمین کی کہیں کوئی نافرمانی اور اللہ کی معصیت اور گستاخی مجھ سے سرزد نہ ہو۔ ہر عبادت کا مقصد ہی تقوی، اللہ کی پرہیزگاری، اس کے اوامر اور نواہی کی پابندی، اس کا ہیبت جلال روب سامنے رکھ کر اس سے ڈرتے رہنا۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی جا اللہ سے ڈر۔ بندہ جب اللہ سے ڈرتا ہے نا تو اللہ کے حقوق بھی صحیح ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی صحیح ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب خوف خدا دل سے نکل جاتا ہے پھر انسان نہ رب کی کوئی پرواہ کرتا ہے اور نہ بندوں کی کوئی پرواہ اور حیا کرتا۔ اتق اللہ حیث ما کنت۔ اس نصیحت کے بعد اگلی ایک اور چھوٹی سی نصیحت کی۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی اس سے ہو جاتی ہے،
جس طرح کہ حدیث میں بھی ہے فَنَسِيَ آدَمُ وَنَسِيَ ذُرِّيَّتُهُ، آدم علیہ السلام کو بھی نسیان ہو گیا، بھول چوک ہو گئی، اور آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے بھی بھول چوک ہو جاتی ہے۔ اِنَّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، بے شک آدم کی اولاد خطاؤن، یہ بڑی غلطیاں کرنے والے ہیں، لیکن وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، فرمایا سب خطا کاروں میں سے بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا۔ تو خطا تو ہو جاتی ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے، لیکن بندہ مومن غلطی کر کے تو غلطی پر ڈٹ نہیں جاتا، اصرار نہیں کرتا، اپنے جرم کو تسلیم کر کے رجوع کرتا اور معافی مانگتا ہے۔ تو بنی آدم ہونے سے خطا ہو سکتی ہے، تو نصیحت دوسری کی وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، غلطی ہو جائے سیئہ اور برائی کا ارتکاب کر بیٹھو، اس کے پیچھے حسنہ اور نیکی کو لگا دو، تمہاری نیکی کیا کام کرے گی؟ تمحوہا، اس غلطی اور خطا کو مٹا ڈالے گی۔ اچھائیاں نیکیوں کا خاتمہ کرتی ہیں، تو غلطی ہو جائے تو اس کے پیچھے نیکی کرو، خطا ہو گئی چھوڑو اس کو اور پیچھے نیکیوں کے لگ جاؤ، نیکیاں کرتے جاؤ گے، تمہاری یہ غلطیاں معاف ہوتی چلی جائیں گی۔ تیسری اور آخری نصیحت فرمائی تھی، وہ بھی عرض کیے دیتا ہوں، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ پہلی نصیحت جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر، دوسری نصیحت غلطی ہو جائے اس کے پیچھے نیکی لگا